اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا حال ہے آپ کے شکر کا؟ کس چیز پر خاص طور پر شکر ادا کیا؟ صحت پر اور بچوں پر، پیرنٹس پر، قرآن کی تعلیم پر۔ سر میں درد ہو رہا تھا تو یہ سوچا کہ گناہ جھڑ رہے ہیں۔ تکلیف پر بھی شکر، نعمت اسلام پر۔ ہر نعمت نظر آنے لگ گئی، ہوتی تو ہے لیکن دھندلا جاتی، تو یاد دہانی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دکھنے لگتی، شعور میں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جانا چاہیے، نہ کہ ناشکرے لوگوں میں۔ اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ناشکری نہ کی جائے، یعنی جہاں ایک طرف شکر ادا کیا جائے وہاں دوسری طرف ناشکری سے بھی بچا جائے۔ شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یا بندوں کے ہم شکر گزار ہیں تو اس سے بندوں کو کچھ فائدہ نہیں، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی شکر ادا کرنے سے ایک تو جو نعمت ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے، تو اس تکلیف سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ہر وقت انسان ایک سکون میں، ایک خوشی میں، ایک اطمینان میں اور ایک اچھی حالت میں ہوتا ہے، ایک نعمت کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی جو نعمت کو محسوس کرتا ہے وہ نعمت کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح نعمتوں میں اضافے میں، خاص طور پر جن نعمتوں کا آپ نے ذکر کیا ابھی، ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ناشکری کرتا ہے، قرآن مجید میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن میں تھی، مطمئن تھی، یعنی بستی والے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، ان کی بنا پر وہ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر طرف سے، دنیا کے کونے کونے سے ان کے لیے وہاں پر رزق سمٹ کر آ رہا تھا۔ مکہ کی طرف اشارہ ہے، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا اور رزق بھی تھا۔ یعنی یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں جو اگر زندگی میں ہو کہ انسان کو وقت پر کھانا مل جائے اور اس کے ساتھ خوف نہ ہو، اس کی زندگی میں امن ہو، حفاظت کا احساس ہو، کوئی انسیکیورٹیز نہ ہو، تو انسان دنیا میں بھی بادشاہ ہے۔ لیکن کیا کیا اس بستی والوں نے؟ اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ جو ان کے پاس رزق تھا وہ چھن گیا اور جو امن تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ان کے اعمال کی بدولت، ان کاموں کی بدولت جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف سے دوچار کر دیا۔ اگر ان دو چیزوں سے نکلنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ ملا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان دل میں بھی قدردانی کرے، زبان سے بھی ان کو بیان کرے، ان نعمتوں کا ذکر کرے، اور پھر اپنے عمل کو منعم کی مرضی کے مطابق کر لے۔ منعم ہوتا ہے نعمت دینے والا۔ یہ دو نعمتیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے نا، یہ دو نعمتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی امن اور رزق۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی۔ تو جب آپ صبح کے وقت اٹھیں تو سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ بھوک لگی ہوتی ہے نا، کھانا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں رات کو رکھ لیا تھا ناشتے کے سب سامان، بریڈ اینڈ بٹر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی خوف نہیں، اور آپ اٹھیں اور آپ کے جسم میں کہیں کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو گویا ساری نعمتوں کی آپ پر تکمیل ہو گئی۔ تو اس لیے صبح اٹھتے ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں اضافے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اضافے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس نعمت میں اضافہ، ٹھیک ہے، دوسرے یہ کہ اس نعمت میں اضافے کے علاوہ مزید بھی کچھ نعمتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کی اطاعت کی توفیق۔ شکر گزار انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی توفیق ملتی ہے، نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے، اس کو نیکی کا کام کرنے کے نئے نئے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بھی کر لینا چاہیے، مجھے ایسا بھی کرنا چاہیے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت خاص طور پر سب سے زیادہ ذہن کے اندر اچھے اچھے خیالات آتے ہیں اور کچھ کرنے کا ایک عزم اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جس نعمت پر شکر ادا کیا اس نعمت میں مزید اضافہ۔ اچھا بعض اوقات ہم ویسے ہی شکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص نعمت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی،
ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. ویسے ہم اللہ سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. پوچھے کس بات پر, تو کوئی آن دا اسپاٹ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. اوور آل ساری نعمتوں پر جو ملی کہ اللہ میں خوش ہوں, میں راضی ہوں, میں مطمئن ہوں. ایسی اجتماعی یا مجموعی طور پر جو شکر گزاری کی کیفیت ہوتی ہے, اس پر اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے, راستے کھول دیتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ صبح کریں اور آپ کے دل میں غصہ بھرا ہو, آپ ناراض ہو, آپ کا موڈ آف ہو, کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس پہ ٹوٹ پڑے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو کہ کھانا کھا لیں تو آپ کہیں مجھے نہیں کھانا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ آپ بھوکے رہ جائیں گے, نہیں کھائیں گے, غصہ کر کے گھر سے نکل آئیں گے, پھر رستے میں بھوک لگے گی یا آ کے لگے گی, پھر اوٹ پٹانگ کوئی چیز کھائیں گے, اس سے طبیعت اور خراب ہو جائے گی, پھر آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو اس میں دل نہیں لگے گا. تو آغاز کہاں سے ہوا؟ بعض اوقات ایک نعمت کی ناشکری پر, ایک نو پر, اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہوتی. اور بعض اوقات مائیں دروازے تک منتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ لے لو, یہ ساتھ لے جاؤ, یہ کھا لو. کبھی آپ نے تو نہیں ایسا کیا؟ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی. شیطان جب پیچھے لگ جاتا ہے نا تو انسان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا. تو وہ دن کیسا گزرتا ہے جو آپ کسی کی بھی ناشکری کے ساتھ آغاز کرتے ہیں, خواہ اللہ تعالیٰ کی یا بندوں کی. اور اس میں پھر بعض اوقات ایسی اکڑ ہوتی ہے انسان کے اندر کہ بہت سی ایسی چیزوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے جو حقیقت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے, محض اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے. مجھے نہیں کرنا, مجھے چاہیے نہیں. اور کیا ہوتا ہے فائدہ؟ مثلاً اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں اور مزید دعا مانگتے ہیں, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عبادت اچھی ہوگی, شکر کی توفیق ہوگی, اور اس عبادت پر اجر بھی زیادہ ہوگا, اجر میں اضافہ ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم, زیادتی میں, اس نعمت میں اضافے کے علاوہ اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری توحید کا اقرار کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا, تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب عطا کرے گا. اب دیکھیے کہ ہر نعمت کے بعد ہوتا کیا ہے. نعمت کا جب آپ شکر ادا کر لیتے ہیں, تھوڑا سا اس کے سیکوینس پہ غور کیجئے. مثلاً آپ نے پانی پیا, ٹھیک ہے, پانی پینے کے بعد آپ کے اندر کیا احساس ہوتا ہے؟ کوئی تبدیلی آتی ہے اندر؟ کیا تبدیلی آتی ہے؟ ایک خوشی کا, ایک اطمینان کا, ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. گویا آپ کو ایک طرح کی قوت ملتی ہے نا. مثلاً آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, خشوع کتنے فیصد ہوگا؟ بہت کم ہوگا نا. اٹس انڈرسٹوڈ ہے نا یہ بات. آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر تھوڑے بس ہو جاتے ہیں, کیا ہوگا؟ کوئی سمجھ آئے گی کیا پڑھا؟ ایسے میں کیا حکم دیا گیا کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھ لو, ہے نا؟ کیوں اس کی اجازت دی گئی؟ کیوں یہ پسندیدہ ہے؟ تاکہ انسان ایک قوت کے ساتھ نماز پڑھ سکے. تو یاد رکھیے ہر نعمت ہماری کسی نہ کسی قوت میں اضافہ کرتی ہے. نعمتیں ہمارے لیے اسٹرینگثs ہیں. اب جب ہمیں کوئی قوت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً آپ کو علم حاصل ہوا, آپ کی کسی قوت میں اضافہ ہوا, ہوتا نا اضافہ. اچھا اسی طرح باقی بھی جو چیزیں, مثلاً آپ اس وقت ایک آرام دہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اور شدید گرمی میں بیٹھنے میں فرق ہے نا. اب آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر آپ کی کسی قوت میں اضافہ ہوا, آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو گئی, آپ کا دھیان اپنے جسم اور اپنے اس تنگی سے ہٹ گیا. اب آپ کو اس سکون جیسی نعمت اور اس آرام جیسی نعمت سے جو کچھ حاصل ہوا ہے, جو انرجی حاصل ہوئی ہے, اب اس کا کرنا کیا چاہیے؟ اس کا درست استعمال کرنا. اب اسی مثال میں آپ شکر گزار کیسے ہوں گے اس ٹھنڈے کمرے کے لیے؟ شکر گزاری کیا ہوگی؟ پوری کنسنٹریشن اور پوری توجہ کے ساتھ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے اس کو سیکھ لیں, ٹھیک ہے, نہ کہ ڈھٹائی کے ساتھ اس وقت میں کچھ اور کریں. تو اب آپ دیکھیے نعمت ملی, قوت میں اضافہ ہوا, قوت ملنے پر مزید اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہونا چاہیے. جب آپ کو اطاعت مزید کی توفیق ہو گئی تو اجر مزید بھی آپ کے نصیب میں ہو گیا. لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی جب فراوانیاں ہوں اور ان فراوانیوں سے جو قوتیں حاصل ہوں, ان قوتوں کو اس کی فرما برداری میں لگایا جائے, نافرمانی میں نہ لگایا جائے. یہ ہے شکر. مال ملا, مال سے قوت ملتی ہے نا انسان کو, قوت خرید مل جاتی ہے. اب شکر گزاری کیسے ہوگی؟ اس کو سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ بہترین جگہ لگائیں, نہ کہ بس کہیں بھی پھینک دیں, کچھ بھی خرید لیں, یا اس کی حفاظت ہی نہ کریں, کچھ چوری ہو جائے اور کچھ ادھر ادھر ضائع ہو جائے. یعنی جو نعمت ملے, اس نعمت سے جو طاقت ملے, اس طاقت کو مزید اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے, اس اطاعت سے مزید ثواب کمایا جائے. تو الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ اتنا کچھ کر لے زندگی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین ہو جائے,
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. مجھے ایسے اچھے عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. یہ بھی شکر کا جملہ ہے کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اس کی بھی توفیق دے دے کہ میں اور اچھا کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. تو انسان کی تمنا اور اس کی نیت اور اس کا گول کیا رہے کہ میں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں کم من الشاکرین میں شامل ہو جاؤں. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے. قلیلا ما تشکرون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.